السلام علیکم دوستو، آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہی دکھی دن ہے اور پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایک سیاہ دن کے نام سے۔ ارشد شریف صاحب جو کہ پاکستان کے انتہائی سینئر موسٹ صحافی ہیں، ARY کا حصہ بھی رہے اور اس وقت بول TV کا بھی حصہ تھے، کافی عرصے سے پاکستان کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ملکوں میں، کبھی انگلینڈ میں اور کبھی دبئی میں اور کبھی کہیں پائے گئے، اور آج کینیا میں ان کو انتہائی برے طریقے سے اسنائپر کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ مجھے جب میں صبح سو کر اٹھی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو مطلب یہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو جویریہ کے ہسبینڈ تھے، جویریہ صدیق کے۔ جویریہ صدیق کو میں ویسے تو نہیں جانتی، لیکن ایک گروپ میں ہم دونوں موجود ہیں اور اکثر اوقات میں ان کے کالمز کو پڑھتی ہوں، جویریہ کی ڈائری کے نام سے وہ لکھتی ہیں، مجھے بڑے پسند آتے تھے۔ اور پتہ لگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے، اتنی جوان ان کی وائف تھی، خود وہ اتنے ینگ تھے، 49 ایئرز اولڈ، عمر کوئی نہیں تھی ان کے جانے کی۔ لیکن اور ایک سوال چھوڑ گئے ارشد شریف صاحب کہ ایسا کیا ہے کہ ایک پاکستانی کو اپنے ہی ملک میں ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو۔ کینیا کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم نے کسی اور کو مارنا تھا اور ہم نے ان کو مار دیا۔ ایک گاڑی تھی جو کسی بچے کو اغوا کر کے لے کے جا رہی تھی، ان کی گاڑی جو ہے وہ بالکل ان کے جیسی تھی، تو ہم نے ڈرائیور کو روکا، ڈرائیور نہیں رکا تو ہم نے گولیاں چلا دیں۔ گولیاں چلائیں آپ نے، 9 گولیاں، 11 گولیاں، اتنی گولیاں؟ تو میرا نہیں خیال ایسے تو یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی ہے، اور سنائپر کے ذریعے سے اگر کی جائے، ٹارگٹ کر کے کی جائے، ان کے سر پہ یہاں پہ مطلب وہ گولی ماری گئی ہے۔ تصویر ہم نے دیکھی ہے اور اس کو ہم یہاں لگا نہیں سکتے، یوٹیوب پہ آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن انتہائی وہ تکلیف دہ مطلب مناظر ہیں، خون ہے گاڑی کے اندر جگہ جگہ پر، تو وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ اور جویریہ کی اس کے بعد ٹویٹ بھی آئی، جویریہ نے کہا کہ میں نے اپنا بہت ہی پیارا دوست، بہت ہی اچھا ہسبینڈ، بہت ہی اچھا ایک ایسا جرنلسٹ جو مجھے بہت پسند تھا، اس کو میں نے کھو دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ خدا را پلیز کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ میرے ہسبینڈ کی اور ہماری تصویریں جو ہیں وہ نہ لگائیں، اور ہاسپٹل والی تصویریں نہ لگائیں جس سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ تو میرے خیال میں اس پہ بڑا اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہوئیں وزارت خارجہ کی جانب سے بھی، اور جو ہمارے وہاں پہ ترجمان ہیں کینیا کے اندر، انہوں نے بھی فوری طور پہ جا کر جو ہے وہ ملاقات کی اور جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور آئی تھنک کل تک ڈیڈ باڈی پہنچ بھی رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی اس معاملے میں کینیا کے صدر سے بات کی اور ابھی کام وام سب شروع ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے کہا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے کا جو لفظ تھا اس کے پیچھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو مار دیا گیا، کس نے مارا، یا آیا ان کی جن کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی اس کے درمیان میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کوئی ایسی سازش کی ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف تھے ان کے ساتھ لڑائی کروانے کی کوشش کی۔ عوام کا بڑا شدید رد عملات سامنے آیا، بہت غصہ تھا، بہت اگریشن تھی، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پہ نکل آئی۔ پریس کلب کے باہر آج صحافیوں نے مظاہرہ کیا، لبرٹی چوک پر جو ہے وہ سول سوسائٹی نے مظاہرہ کیا، اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں اپنے ملک میں جو ہے وہ سکون چاہیے اور ہمیں اپنے ملک میں استقامت چاہیے، حفاظت چاہیے، اور یہ سب کچھ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گئے ارشد شریف صاحب کے گھر پہ، ان کی والدہ کو ملے۔ والدہ کے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں آج کے دن۔ صبح بھی جس وقت وہ عمران ریاض صاحب کو ملی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلا جو جملہ ان کے منہ سے نکلا ہے، انہوں نے کہا بس تم لوگوں نے یہی کرنا تھا، میرے بیٹے کی جان ہی لینی تھی، لے لی ہے، اب خوش ہو، اچھا اب اس کو مجھے واپس کر دو، ابھی مجھ تک پہنچا دو اس کو۔ اور جب عمران خان صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے قربان ہو گیا ہے، میرے بچے قربان ہو گئے، اس قربانی کو یاد رکھنا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ بچے بھی حاضر ہیں قربانی کے لیے۔ تو میرے خیال میں اتنی استقامت، اتنی میں کہتی ہوں حوصلہ
کسی بھی میں نے خاتون میں نہیں دیکھا. شاہ محمود قریشی صاحب آئے جو کہ سابقہ وزیر خارجہ رہے ہیں, انہوں نے بھی بہت دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ تاریخ میں بھولنے والی چیز نہیں. مجھے بڑی تکلیف ہے. جو مجھے آج جتنے بھی لوگ ملتے رہے ہیں نا, انہوں نے ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا. میں اپنے چینل گئی, وہاں پہ تمام صحافیوں نے مجھے یہی کہا, میرا میک اپ آرٹسٹ, میرے ساتھ کام کرنے والے اینکرز, میرے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں, میں ای ایف یو میں کام کرتی ہوں, وہاں پہ بھی جو میرے کولیگز ہیں, ہر بندے نے ایک ہی بات کی کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارا اپنا کوئی بھائی, اپنا کوئی فیملی ممبر چلا گیا. اتنی تکلیف ہے میرے گھر میں. میں سارا دن بڑی دکھی رہی. جب مجھے پتہ چلا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, سر میں میرے بہت درد رہا, اور میں بہت اپسیٹ رہی. میں آج شاید اس طرح اپنی صحافتی ذمہ داریاں نہیں ادا کر سکی. اور ایک ہی بات کہوں گی کہ بہت برا ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کا ایک دن لکھا ہوا ہے جس دن اس نے جانا ہے. شاید یہی دن تھا ان کے لیے, انہوں نے آج کے دن ہی جانا تھا, لیکن ایسے نہیں جانا چاہیے تھا. ان کو زبردستی ان کی جان کو چھین کے نہیں جانا چاہیے تھا. ان کے بچوں کو, ان کی بیوی کو ابھی ان کی بہت ضرورت تھی. اگلے بلاگ تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.